ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کیوں خاص ہیں؟ ہر سال 11 مہینوں کے بعد ذوالحجہ کے یہ بابرکت دن آتے ہیں. خاموشی سے آتے ہیں، اپنا نور، اپنی برکتیں، اپنا فیضان بانٹتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اگلے 11 مہینوں کے لیے. لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم ان دنوں کو پہچان پاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ان دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جن میں نیک اعمال زیادہ محبوب ہوں. یعنی یہ وہ دن ہیں جن میں ایک سجدہ عام دنوں کے سینکڑوں سجدوں سے بڑھ سکتا ہے. یہ وہ دن ہیں جن میں ایک الحمدللہ آپ کے نامۂ اعمال کو بھاری کر سکتا ہے. یہ وہ دن ہیں جن میں ایک سچی توبہ پچھلے گناہوں کو مٹا سکتی ہے. لیکن افسوس، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان دنوں کی قدر کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ان دنوں کو عبادت کا موقع سمجھنے کی بجائے صرف ایک ایونٹ بنا دیتے ہیں. مویشی منڈیوں کی رونقیں، سیلفیاں، بلا وجہ گھومنا پھرنا اور قیمتی وقت کا ضیاع. پورے دن، بلکہ بعض راتیں بھی بس اسی میں گزر جاتی ہیں. قربانی کے جانوروں کو سڑکوں پر دوڑانا، تفریح کا ذریعہ بنا لینا. کیا یہی ہے ان دنوں کا مقصد؟ یہ وہی دن ہے جن میں حج ہو رہا ہوتا ہے. لاکھوں لوگ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ دن ہمیں بلاتے ہیں کہ ہم بدل جائیں. یہ دن ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو دوبارہ صحیح راستے پر لے آئیں. یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ وقتی خوشیوں میں. سوچیں، اگر یہ 10 دن ہم نے ضائع کر دیے تو ہم نے کیا کھو دیا؟ اور اگر ہم نے ان کو سنبھال لیا تو ہم کیا پا سکتے ہیں؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ 10 دن عام دن نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص دعوت ہے. تو کیا ہم اس دعوت کو قبول کریں گے، یا پھر ہر سال کی طرح یہ موقع بھی گوا دیں گے؟ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 10 دنوں میں ہم کون سے اعمال کریں جو واقعی ہماری زندگی بدل دیں. اس سیریز کو فالو کریں، کیونکہ شاید یہی وہ دن ہیں جو آپ کی تقدیر بدل دیں.